اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس چل رہا ہے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں۔ اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، مولا عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ مولا عز و جل کا ارشاد ہے گرامی قدر اس سورہ مبارکہ کی آیت 13ویں آیت میں، یعنی اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں شعوب اور قبائل میں قرار دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ بے شک اللہ کے نزدیک جو مکرم انسان ہے وہ متقی ہے، یعنی متقی انسان اللہ کے یہاں مکرم ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ رنگ، نسل، قومیت، خاندان، قبیلہ، ان سب سے انسان کی عظمت اہمیت نہیں بڑھتی، بلکہ اگر کسی شے سے اہمیت بڑھتی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی الہی ہے۔ اور اس چیز کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا بیان فرمایا، اور جیسا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو، بعض اجزاء کو خطبات کے ان دروس میں بھی پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نبی پاک کے یہ خطبوں کے اجزاء یقیناً اپنے اندر انسان کے لیے ہدایت لیے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کرے فرمایا ایام تشریق میں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو سرزمین منا میں، اور اس وقت آپ پشت پر سوار، آپ نے متوجہ کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، وَأَنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، تمہارا رب بھی ایک، تمہارا باپ بھی ایک، الا لا فضل لعربی ولا عجمی، آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو عجمی پر، ولا لعجمی ولا عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، ولا لاسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گندمی رنگ والے انسان پر فضیلت حاصل ہے، ولا لاحمر لا اسود، اور نہ ہی گندمی رنگ والے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر یہ صرف اور صرف فضیلت کس سے حاصل ہے؟ تقوی کے ذریعے۔ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک سب پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا آپ تک؟ قالوا، تو سب نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ليبلغ الشاہد الغائب، تو جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں اس بات کو، اور آگاہ کریں کہ اگر فضیلت ہے کسی کو کسی پر تو صرف تقوی کے ذریعے سے ہے، تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی انسان کو، نہ نسل کی وجہ سے، نہ رنگ کی وجہ سے، نہ قومیت کی وجہ سے، نہ مال و دولت کی وجہ سے، نہ قبیلہ و خاندان کی وجہ سے۔ تو یہ اس سے خطبے کا جز پڑھا نبی پاک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی طرح جو ہے یہی مفہوم ہے
و نیز در حدیث دیگری در جملہ ایک ہوتا و پرمعنی از ان حضرت آمده است. اور ایک دوسری اور حدیث میں جملہ آیا ہے کہ جو جملہ چھوٹا ہے لیکن پرمعنی ہے، اس کے مطالب اور مفاہیم بہت زیادہ ہیں. کہ آن حضرت یعنی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم الى احسابکم، اللہ عز و جل تمہارے حسب کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى انسابکم، نہ ہی تمہارے نسب کی طرف، یعنی اللہ عز و جل تمہارے حسب اور نسب کو نہیں دیکھتا، ولا الى اجسامکم، اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کالا کون ہے، گورا کون ہے، گندمی رنگ کون ہے، یا لمبا کون ہے اور پست قد کون ہے، کون موٹا ہے کون دبلا ہے، یہ سب نہیں دیکھتا اللہ تمہارے جسموں کی طرف. ان اللہ لا ينظر الى احسابکم، اللہ تمہارے حسب کو نہیں دیکھتا، ولا الى انسابکم، اور نہ ہی تمہارے نسب کو دیکھتا، ولا الى اجسامکم، اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولا الى اموالکم، اور نہ ہی وہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یعنی اللہ نہ تمہارے مال کو، نہ دولت کو، نہ خاندان کو، نہ نسل کو، نہ نسب کو، نہ حسب کو، اور نہ ہی تمہارے رنگ کو، نہ تمہارے مال و دولت و ثروت کو، نہ تمہارے جاہ و حشم کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ عز و جل دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، یعنی وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. فمن کان لہ قلب صالح، پس جس کے یہاں صالح دل ہوتا ہے، جس کا دل نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تحنن اللہ علیہ، کا دل صالح ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس دل پر اپنی یعنی اس دل سے محبت کرتا ہے اور اس دل پر رحم کرتا ہے اور اس دل کو عظمت بخشتا ہے اور اس دل سے محبت کرتا ہے. وَإِنَّمَا أَنْتُمْ بَنُو آدم، اور تم صرف اور صرف سب کے سب کیا ہو، بنی آدم ہو. وَأَحَبُّكُمْ إِلَيْهِ أَتْقَاكُمْ، تم سب اولاد آدم ہو اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو متقی ہے، یعنی جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا ہی زیادہ وہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہے. خداوند با وضع خانوادگی و نسب شما نگاہ نمی کند، اللہ تمہاری خاندان اور نسب و حسب کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اس کو نہیں دیکھتا اللہ. بنا با اجسام شما، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ تم کالے ہو یا گورے، موٹے ہو یا دبلے، لمبے ہو یا ناٹے، اللہ یہ سب نہیں دیکھتا، اللہ یہ سب تمہاری طرف نہیں دیکھتا، بلکہ ونا باموالتون، نہ تمہارے اموال کی طرف دیکھتا ہے کہ تم مالدار ہو یا فقیر، کتنا تمہارے پاس پراپرٹی ہے، کتنے اموال تمہارے پاس ہے، کتنے پیسے تمہارے، نہ کچھ نہیں دیکھتا اللہ تمہاری طرف، ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا. ولی نگاہ بدلہائے شما میں کنات، اگر دیکھتا ہے اللہ تو صرف اور صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف نظر کرتا ہے. کسی کے قلب صالح دارد، جو شخص بھی نیک اور صالح دل رکھتا ہے، خدا بہو لطف و محبت میں کناد، اللہ عز و جل اس سے لطف اور محبت کرتا ہے، اس دل سے لطف اور محبت کرتا ہے، اس دل پر اپنی عطا کرتا ہے اور اس دل کو عظمت بخشتا ہے اور اس دل کو اللہ مقام عظیم دیتا ہے، جس دل میں جو دل صالح ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے. شما ہماجی فرزندان آدمید، تم سب کے سب اولاد آدم ہو، تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو، اولاد ہو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں. وہ محبوب ترین شما نزد خدا بتقوی ترین شما است، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ محبوب ترین ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنا ہی بڑا اللہ کے نزدیک محبوب ہے. یعنی آیات اور خطبات سے یا اجزاء خطبات یا آیات سے یہی اندازہ ہوتا ہے اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل صرف و صرف تقوی کو دیکھتا ہے، نہ اللہ
آپ کی مالداری، آپ کی فقیری، یا آپ کے جسم، یا آپ کے نسب یا حسب یا خاندان قبیلہ کچھ نہیں دیکھتا. اگر اس کے یہاں کسی عظمت ہے کسی کی تو وہ قلب صالح ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے. اگر تقوی اور پرہیزگاری ہے تو اللہ کے نزدیک غریب ہونے کے بعد بھی انسان محبوب ہے، فقیر ہونے کے بعد بھی محبوب ہے، مالدار ہونے کے بعد بھی محبوب ہے، اور کسی خاندان یا قبیلے سے ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، عجمی ہے تب بھی محبوب ہے، عربی ہے تو بھی محبوب ہے. کوئی فرق نہیں کرتا اس کے یہاں قوم و قبیلہ و خاندان، حسب و نسب، رنگ و خون، کوئی فرق نہیں رکھتا. اگر عظمت کسی شے کے ذریعے ہے تو وہ تقوی ہے. ولی عجیب است کہ وہ ان تعلیمات وسیع و غنی پربار ہنوز درمیان مسلمانان کسانی روی مسئلے نژاد و خون و زبان میں عجیب ہے کہ تعلیمات اس وقت جو وسیع، یعنی اسلام اور قرآن اور یہ بات کے فرامین کیا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کس چیز کو جو ہے وہ معیار بزرگی سمجھ رہی ہے اور کس چیز کو وہ بڑائی کا معیار سمجھتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سب باتوں کو ترک کریں، ان سب باتوں کو ختم کریں، اور جو قرآن کریم نے پیغام دیا ہے، جو حدیث نبوی شریفہ میں پیغام آیا ہے، جو نبی پاک نے پیغامات دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا اللہ کیا فرمایا کہ کیا میں نے اللہ حل بلغ، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا نعم، تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ. قال صلی اللہ علیہ وآلہ لیبلغ الشاہد الغائب، اب چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں. یعنی میرا یہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو میرے سامنے موجود ہیں، بلکہ میرا یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے جو میرے سامنے موجود وہ نہیں ہے، حاضر یہاں پر نہیں ہے. چاہے وہ حاضر اس معنی میں نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہے لیکن وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں، یہاں نہیں ہے لیکن وہ اپنے دوسرے شہروں میں موجود ہیں، یہاں نہیں ہے لیکن وہ اپنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں. چاہے وہ مقصود یہ ہو کہ نہیں، بلکہ ہر باپ آنے والی اولاد کو بتائے کہ نبی پاک نے یہ پیغام دیا ہے، یعنی تا قیامتی پیغام ایک دوسرے تک پہنچتا رہے اور جاری و ساری رہے کہ دیکھو قوم، قبیلہ، رنگ، نسل، مالداری، جاہ و حشم، حکومت، تخت، تاج، یہ سب اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اگر اہمیت رکھتے ہیں صرف اور صرف جو اہمیت رکھتی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ تقوی ہے. مالدار متقی ہے تو وہ بھی عزیز ہے اللہ کے نزدیک، غریب متقی ہے تو وہ بھی عزیز ہے اللہ کے نزدیک، اور عرب متقی ہے وہ بھی عزیز ہے اللہ کے نزدیک، عجم متقی ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک پیارا ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے. تو امت مسلمہ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کہ جو آج دنیا میں معیار بنایا گیا ہے، معیار سمجھتے ہیں کہ زبان، خون، رنگ، نسل، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کر اس پر تکیہ کرنا چاہیے جو اسلامی تعلیمات، ان پر تکیہ کر کے اسلامی تعلیمات پر تکیہ کرنا چاہیے. لیکن عجیب ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جن کو ترجیح اسلام نہیں دیتا. مثلا وحدت وحدت انرا و قوت اسلامی و وحدت دینی مقدم میں شمرن، اور آپ اپنی رنگ، قوم، قبیلے کی وحدت پر یا قوت پر جو ہے وہ اخوت اسلامی اور وحدت اسلامی کو ترجیح دیں، شمار کریں. یعنی لوگ یا مسلمان وحدت اسلامی پر کسے ترجیح دیتے ہیں؟ اپنی قوم و قبیلے کی وحدت کو، یا اخوت اسلامی پر ترجیح اپنی اخوت کو دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہماری وحدت اور اخوت اسلام کے اعتبار سے ہونی چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. تو یہ اخوت جو ہے، یہ اخوت، یہ محبت، یہ مروت جو سب کے سب جو ہے وہ اسلام کے بیس پہ ہونے چاہیے، نہ کہ قوم و قبیلہ کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، اور اس بنا پر جو ہے وہ آپ ایک دوسرے پر تنزل کریں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سب چیزیں اسلام کے اعتبار سے واسبیت جاہلیت را باور دیگر زندہ کردان. اور بعض جاہلوں نے عرب کے جو عصبیت
جاہلیت والی تھی، جاہلیت کے زمانے میں تھی، دور جاہلیت میں تھی، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. یعنی انہوں نے ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور عرب و عجم کے فرق میں لگ گئے، جو ان کے یعنی جو دور جہالت کا طریقہ تھا. یعنی وہ لوگ عرب عجم اور نسل و رنگ کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں، ان کو عمل میں لاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وویدت دینی مقدم مشمرن و عصبیت جاہلیت را بور دیگر زندہ کردہ آند. اور انہوں نے جو ہے وہ وحدت جاہلیت، عصبیت جاہلیت کو دوبارہ زندہ کی ہے. وبا ان کی ازین رہ گزر ضربہ آئے سختی بغلان وارد شدے گوئی نمی خواہند بیدار شوند. اور وہ نہیں چاہتے کہ اس غفلت سے بیدار ہوں، حالانکہ ان کے اوپر اس مسئلے میں مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سختی ہوتی ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان مسائل سے ہٹنا نہیں چاہتے اور ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور اس مسئلے میں بیدار ہونا نہیں چاہتے. وبا حکم اسلام باز کردن خداوند ہمیرا از شر تعصب آئے جاہلیت حفظ کناد. پروردگارہ ہم سب کو جاہلیت کے تعصب سے محفوظ فرمائے. پروردگارہ ہم سب کو تعلیمات قرآنی اور اسلامی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرما. پروردگارہ ہماری تمام تر پریشانی دور فرما کی توفیق فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت مذہب اہل بیت الامام کرنے کی توفیق عطا فرما اور تعلیمات قرآن پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.